بھوک آور چیز۔ ایک اچھی نیک خاتون اپنے شوہر کی حرکتوں کے علاوہ کسی چیز پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر نہ تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، نہ ہی اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا اور اپنی بیوی سے منہ پھیر لیتا۔ بیوی ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ ایک رات اس عورت نے خواب میں اپنے 17 سالہ بیٹے کو دیکھا جو ماچس کی تیلی جلا کر اپنی آنکھ کے پاس رکھتا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ سرخ ہو جاتی۔ عورت فوراً گھبرا کر اٹھی اور اللہ سے دعا کی کہ یہ برا خواب سچ نہ ہو۔ وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی، دیکھنے کے لیے کہ وہ خیریت سے ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا لیپ ٹاپ پر فحش فلمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے کو وہاں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا اور ماں سکتے میں تھی کہ اب کیا کرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر چیخے، چلائے یا اسے گھر سے باہر نکال دے۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس معاملے میں اسے راستہ دکھائے اور مدد کرے۔ اگلی صبح جب اس کا بیٹا اسکول جانے لگا تو اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، ایک بھوکا آدمی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بیٹے نے فوراً جواب دیا، وہ کسی ہوٹل جا کر کھانا لیتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ ماں نے کہا، وہ اس صورت میں کیا کرتا ہے جب اس کے پاس کھانا لینے کا وقت یا پیسے نہ ہوں؟ لڑکا یہ سن کر خاموش رہا تو ماں نے کہا، آپ تب کیا کہو گے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی بھوک بڑھا رہا ہو؟ لڑکا بولا، ایسا شخص تو پاگل ہوگا، کوئی خود اپنی بھوک کیوں بڑھائے گا اگر اس کے پاس کھانا لینے کے پیسے اور وقت نہ ہو تو؟ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بھی وہ گندی فلمیں دیکھ کے اپنے لیے عورت کی چاہ بڑھا رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ابھی عورت نہیں مل سکتی۔ جو تم کر رہے ہو وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ کم از کم اس بھوکے آدمی کی حرکت حرام تو نہیں تھی۔ جو تم کر رہے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان رکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے شفاف ہے۔ لڑکا شرمندگی سے وہیں کھڑا رہا اور اللہ سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں دہرائے گا۔ دوپہر کو جب باپ سو کے اٹھا تو بیوی نے اسے سب بتایا اور کہا، اللہ آپ کو آپ کی نافرمانی کی سزا آپ کے بیٹوں کے ذریعے دے گا جن کو آپ نے نظر انداز کیا اور آپ نے مجھے بھی نظر انداز کیا۔ اللہ سے ڈریں اور اپنے اعمال کی معافی مانگیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ باپ یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا اور اس سب کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنی نیک بیوی سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے آگے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، وضو کیا اور اللہ کے سامنے جھک کر توبہ اور رحم کی بھیک مانگی۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من
من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين